ڈاکٹر شاہد صدیق نے 4 کروڑ روپے آرڈر کی بجائے کیش ادا کیا۔ مرحوم ڈاکٹر شاہد نے گاڑی اپنی بیوی سائرہ کے نام پر بک کروائی تھی۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کا بیٹا والدہ کے نام پر گاڑی بک کروانے پر والد سے ناراض تھا۔ ڈاکٹر شاہد صدیق نے اپنے بیٹے کو گاڑی 20 اگست کو دینا تھی۔ ملزم بیٹے قیوم نے گاڑی میں کچھ اسپیسیفکیشنز بھی ایڈ کروائی تھیں۔ ڈاکٹر شاہد کے قتل کے بعد گاڑی کی وصولی کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف لاہور شاداب ریاض۔ جی شاداب صاحب، بدبخت بیٹے کے ہاتھوں ڈاکٹر شاہد صدیق خان کے قتل کا کیس، شاداب صاحب کیا کہیے گا اس تمام تر صورتحال میں؟ اب جبکہ یہ آرڈر بک کروایا گیا اور جس طرح سے تمام بکنگ کروائی گئی، اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اسے کون ریسیو کرے گا؟ یعنی یہ دیکھیں کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس پہ خوشی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غمگینی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہی کیس ان کے ساتھ بھی، اس فیملی کے ساتھ بھی ہے۔ کیا کہیے گا اس تمام تر سینیریو پر سر؟ دیکھیں یہ بڑا تکلیف سے واقعہ ہے سارا، جو جس طریقے سے ڈاکٹر شاہد صاحب کو ان کے اس بدبخت بیٹے کی جانب سے مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ اس معاملے میں اس حد تک نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ اگر آپ 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو کم از کم پاکستان یا مسلمان ممالک کے اندر اس قسم کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ باپ بیٹے کا ایک رسپیکٹ کا، ماں بیٹے کا ایک رسپیکٹ کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تو شاید یہاں پر یہ اولڈ ہومز وغیرہ بھی نہیں بنے ہوتے تھے، 20-25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ اب جیسے یہ اولڈ ہومز بن گئے ہیں، یہاں پر اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ اسی کا ایک اگلا فیز ہے جس میں ڈاکٹر شاہد جیسے ایک شفیق اور نفیس آدمی، اور یہ میری اطلاعات کے مطابق یہ جو بدبخت قیوم ہے یہ اپنے والد کا بڑا لاڈلا بیٹا تھا، اور یہ جس طرح بھی آپ نے بڑی ایک اچھی خبر یہ دی ہے کہ وہ گاڑی بھی آپ منظر عام پہ لے آئے ہیں، جو BMW گاڑی اس کے لیے خرید رہے تھے 7 کروڑ روپے کی، اور بکنگ تھی، اور وہ 20 تاریخ کو میں دیکھ رہا تھا خبر آ بھی رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر، اس مقدمے کے اندر میری دانش میں بڑی چیزیں چھوڑی گئی ہیں، بڑی کوتاہیاں چھوڑی گئی ہیں۔ جیسے ایک مسجد کے باہر وہ جو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ڈاکٹر صاحب نکلے تھے، وہاں پر ہجوم تھا۔ ظاہر ہے مسجد کے اندر نارمل حالات میں بھی کسی نماز کا ٹائم ہو تو کافی لوگ ہوتے ہیں، لیکن نماز جمعہ میں تو بہت زیادہ لوگ رش ہوتا ہے، اور وہاں پر پبلکلی فائرنگ کر کے ڈاکٹر شاہد کو جو ہے وہ مرڈر کیا گیا۔ تو میری دانش میں 780A تو اس پہ بنتی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے اس سے پہلے، تو کھوسہ صاحب کی ججمنٹ کے اندر 780A انسداد دہشت گردی کی دفعات لگانے کا پورا ایک پیٹرن دیا گیا تھا، کس جگہ پہ اسکول کے باہر، کچہری کے باہر، ہسپتال کے باہر کس طرح مطلب اگر فائرنگ ہو تو وہ اس دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دیکھیں ہمارے یہاں پر جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی پاور میں آتا ہے، وہ اپنے ہی چیزیں سوچتا ہے، وہ اپنے ہی یہاں پر سیاسی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور ٹھک کر کے ان کے اوپر 780A لگا دی جاتی ہے، اور جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر اس سے درگزر کیا جاتا ہے، جبکہ قانون موجود ہے۔ دوسرا میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قیوم ہے، اس کو میکسیمم پنشمنٹ ملنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو میکسیمم پنشمنٹ نہیں ملے گی تو خدا نخواستہ میں پھر تو میرے منہ میں خاک کہ پاکستان میں جب یہ اگر باپ کو قتل کرنے پہ نرمی برتی جائے، کل کو اس کی والدہ اس کو معاف کر دیتی ہیں، کل کو اس کا بھائی کو اس پہ ترس آ جاتا ہے، اور اس کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا قیوم کو، تو یقین کریں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت برا میسج آئے گا، یہ بہت برا اور بڑا خطرناک میسج آئے گا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو سختی سے بھی کرنا ہے کہ ایک سٹیج یہ آ گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے باپ کو قتل کروا رہا ہے، اور جس طریقے سے ابھی تک جو پولیس کی انکوائری سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے وہ سپاری دے رہا ہے، سپاری کلرز کو دوست کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہا ہے، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جمعے کو ہر حالت میں کام کرنا ہے، جنوری میں اٹیک کرایا، اور میری اطلاعات کے مطابق جب جنوری میں اس نے اٹیک کروایا تھا اس وقت تو ڈاکٹر شاہد کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، ان کے نالج میں یہ بات آ گئی تھی کہ ان کے بیٹے کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو، کیونکہ ان کا لاڈلا تھا، درگزر کیا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اپنی آستین کے اندر سانپ پال رہے ہیں، اور وہ سانپ جو ہے وہ ایک دن ان کو الٹیمیٹلی ڈس لے گا۔ پھر اس کی میں ایک وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا جہاں پر یہ ایک یوٹیوب کو انٹرویو دے رہا تھا ان کی ڈیتھ کے بعد، میرے بڑے پاپا میرے دوست تھے، یہ تھا وہ تھا، اس قسم کی، یعنی کہ وہ
क्राइम शोज देखने का मास्टर है, उसके ज़हन में ये था कि मैं वो क्राइम पेट्रोल या सीआईडी देखता हूँ तो मैं बड़े एक तरीके से जो है वो मैं क्राइम कर लूंगा। देखिए, ये जो शोज भी देख के क्राइम करते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हर शो के एंड में ये बता दिया जाता है कि क्राइम करके बचा नहीं जा सकता। ये आज तक मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा कि क्राइम करके कोई बंदा बच गया हो। तो इस तरह के शोज देख के, इस तरह के एडवेंचर्स करना, बाप को मार देना, ये अगर इसको काफिले किरदार तक जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ये ना दी गई, यकीन करें, ठीक है माँ को तकलीफ हो सकती है उस टाइम हो जब इसको पनिशमेंट दी जा रही हो, मैक्सिमम भाइयों को तकलीफ हो, लेकिन इस माशरे को अगर बेहतर करना है, इसको पाकिस्तान को, इस मुल्क को, इस मुसलमान कम्युनिटी को बेहतर करना है, तो मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि इसको क्यूम को अगर इस पे जुर्म साबित हो जाता है तो इसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जी